قرآن مجید کے وہ حصے جو آپ نے زبانی یاد کر رکھے ہیں، اگر وہ بھول جائیں تو کیا گناہ ہے؟ بالکل جی گناہ ہے۔ قرآن کو یاد کر کے بھلانے کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اب آپ اس کو کیسے یاد کریں، تو آپ نے بالکل صحیح بندے سے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ میں اس سے گزری ہوں اور میں نے اپنے قرآن کو دوبارہ یاد کیا ہے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہے، اور I was 11 when I finished my حفظ۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہوا یہ کہ بس اس کے بعد پڑھائیاں سٹارٹ ہو گئی نا، اور میں ویسے بھی اپنے پیرنٹس کی پہلی بیٹی تھی جنہیں حفظ کیا، تو ان کے پاس کہ بہت زیادہ اچھا نظام موجود نہیں تھا۔ میری دفعہ بہت قاری صاحب بھی بدلتے رہے، بعد میں تو پھر بہت اچھا نظام ہو گیا نا۔ تو جب میں کالجز وغیرہ کی طرف ہوئی، اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد بچہ ایک دفعہ تھک جاتا ہے، دل چاہتا ہے بس جان چھوڑے۔ تو کیا ہوا کہ میرا قرآن بھول گیا۔ 5-6 سال بیچ میں آئے، نیا قرآن یاد کیا ہوا تھا، اپنی شادی ہو گئی، بچے ہونے لگ گئے، تو جناب والا وہ تو میں نے دیکھا، مجھے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ پھر میرا جو دوسرے بیٹے ہیں مغیرہ، جو میرے یعنی تیسرے نمبر کے میرے بیٹے ہیں، ان کی دفعہ تو میرے باقاعدہ دل کو پنکھے لگے ہوئے تھے، پریگننسیز بھی آ رہی تھیں ساتھ۔ میں نے تو جناب والا بس رمضان آیا اور میں نے کہا نہیں، مجھے تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، اور الحمدللہ جب انسان سوچ لیتا ہے نا تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ گرمیوں کی راتیں تھیں اور میں رات کو اٹھ کے یاد کرتی تھی، کیونکہ وجہ یہ ہے دن کے مجھے کنسنٹریشن ہی نہیں ملتی تھی، اور میں نے سب کن یاد کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک دفعہ ہو گیا، جب مجھے یاد ہو گیا، پھر مجھے اس کے بعد کو 10-12 سال کا گیپ آ گیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، ہم قرآن یاد کرنے پہ کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے شاید قرآن پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے اب یہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ قرآن کا حفظ تو کرایا اسی لیے جاتا ہے کہ تاکہ قرآن کو جتنا فریکوینٹلی حافظ پڑھ سکتے ہیں اتنے عام لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال پھر یہ ہوا کہ جناب پھر اسی طرح اب کی دفعہ ویسے جب میں نے دوبارہ یاد کیا نا، تو میری ایک 5ویں نمبر کی بیٹی پیدا ہونے والی تھی، تو اس وقت چونکہ یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں ڈلیوری کے دوران دنیا سے ہی نہ چلے جائیں، تو بڑا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید یاد کرنا ہے۔ تو مجھے یاد ہے میں نے آخری مہینوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کو یاد کیا، اور خاصی محنت لگی، لیکن بہرحال اتنی نہیں تھی جیسے پہلے والی تھی۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اتنے 2 دفعہ کی یہ شدید قسم کی محنت کرنے کے بعد مجھے سبق اچھا آ گیا تھا۔ پھر میں نے کیا طریقہ کیا کہ میں نے قرآن کو چھوڑا نہیں۔ وہ جو دوبارہ قرآن کی دہرائی کے لیے میں نے ایک دفعہ استاد لگائے، قاری صاحب کو ہائر کیا اور ان کے ساتھ ایک نظام بنایا، میں نے پھر اس کو چھوڑا نہیں۔ بتوفیق اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ میں نے پھر ماشاءاللہ جب قاری صاحب لگائے، تو آج ان قاری صاحب کو آتے ہوئے میرے گھر میں 18 سے 20 سال ہو رہے ہیں، اور میں دنیا میں جہاں پہ گئی ہوں، سعودی عرب گئی ہوں، UAE میں گئی ہوں، کہیں پہ بھی گئی ہوں، میں نے اپنے قاری صاحب جو ہے نا، اگر مجھے لوکل مل جاتے تھے تو بہت اچھا ہوتا تھا، اور اگر لوکل نہیں ملتے تھے تو میں کیا کرتی تھی کہ اب تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کووڈ کے بعد تو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا کہ لوکل نہیں ملتے تھے، تو میں کیا کرتی تھی کہ انہی قاری صاحب کے ساتھ کر لیتی تھی، یعنی دور اپنا کر لیتی تھی۔ میں سعودی عرب میں تھی، وہاں پہ 2 آورز پہلے ہے نا، تو میں آدھی رات کو اٹھ کے قرآن مجید اپنا سنا لیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں بات بتاؤں، میں نے ایک طریقہ ڈیولپ کیا، اور انشاءاللہ اس پر میں ایک پوری ویڈیو بھی بناؤں گی، اس پر بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ وہ طریقہ میں نے یہ ڈیولپ کیا ہے، میں بھی جاب کرنے والا، بچوں کے اندر مصروف اور تھکاوٹ اور یہ سب کچھ بھی، اور ہر وقت آپ اتنی انرجی کے ٹاپ پر نہیں ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن مجید حفظ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کا ایک طریقہ ڈیولپ کیا ہے۔ میں نے یہ کیا کہ میں 1 پاؤ آگے لے کے چلتی ہوں۔ 1 پاؤ روزانہ کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 1 پاؤ کو کھڑے 15 منٹ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں نا، اچھا چلے وہ آپ اپنا پاؤ قاری صاحب کو سنا لیتے ہیں، غلطیوں سے بھرا ہوا بھی، اس کے بعد آپ سنانا آپ نے 1 پارہ ہے، اور آگے 1 پاؤ کو لے کے چلنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج آپ نے غلطیوں سے بھرا پاؤ سنایا ہے نا، یہ آپ کا جو ہے نا 3 دفعہ اور دہرایا جانا ہے۔ کل اس سے بہتر ہوگا، پرسوں اس سے بہتر ہوگا، اور ترسوں تو بہت پرفیکٹ ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وقف کا خیال کرنے کو، تجوید کا خیال کرنے کو۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ وہ اگلا کراس کرتے ہیں تو وہ 1 پاؤ پیچھے سے چھوٹ جائے گا، دوسرے جز پر جائیں گے۔
بس آگے آپ کی روزانہ آپ نے سنانا ایک سپارہ ہے لیکن آگے ایک پاؤں کے ساتھ چلنا ہے. اچھا اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. اس کے ساتھ چونکہ میرے پر برڈن پڑھنے کا برڈن تھا, اور وہ کیا ہوتا تھا چونکہ استاد آ جاتے تھے تو وہ ماشاءاللہ میرے گھر میں مہمان بھی ہوتے تھے, جب استاد آ جاتے تھے تو مہمان تک کہتے تھے کہ نہیں ہم تو آپ کو کبھی بھی نہیں روکیں گے, آپ جائیے اور جا کے آپ سب سے پہلے قرآن مجید سنائیں. اور بہت گھر میں برکت ہوتی تھی کیونکہ استاد کو سنانے کے لیے میں اونچی آواز میں پڑھتی تھی. آپ یقین کیجئے مجھے اللہ نے بہت عطا کیا ہے اس قرآن کی نعمت کے ساتھ, اور میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ آسان ہوتا تھا لیکن چونکہ میں پڑھتی ایک پارہ تھی تو بڑا وہ اچھا کام رہ گیا. اور اب تو الحمدللہ اتنا اچھا ہو گیا کہ مجھے عرصہ ہو گیا میں نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں ہے. میں ایک پاؤ اگلا ہوتا ہے, وہی بات ہے کہ وہ غلطیاں اس میں ہوتی بھی ہیں تو چونکہ 3 دفعہ اور دہرائی ہونی ہوتی ہے لہٰذا وہ ہو جاتی ہے. اس سب کے اندر جو اصل بات ہے پوائنٹ نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ حافظ یہ جان لے کہ قرآن حفظ کرنا مقصد نہیں ہے, قرآن مجید کو پڑھنا مقصد ہے. اور حافظ کو سب سے زیادہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یا اس کے اوپر obligation ہے کہ وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. میں بہت محنت کر کے بھی ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی ہوں, لیکن صحابہ کرام 7 پارے روزانہ کے پڑھا کرتے تھے. تو ہم نے یہ والا کلچر ایک ڈیولپ کرنا ہے. ہمارے گھروں میں یہ کلچر ہے, ہم فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کھولنا چاہیے. بس آہستہ آہستہ جب سے زندگی کے اندر زیادہ یہ چیزیں آ رہی ہیں, آرٹیفیشل لائف سٹائل ہو رہا ہے تو ہم یہ ان چیزوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. ادروائز ہمارا مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ بات پکی ہوتی تھی کہ صبح نماز پڑھ کے مسجد جانا ہوتا تھا, آدھے گھنٹے کے لیے مسجد جاتے تھے, قرآن پڑھ کے آتے تھے تو آ کے اسکول کے لیے تیار ہوتا تھا. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد ہم نے کوئی باجی کوئی مسجد وغیرہ ہم جایا کرتے تھے, یہ طریقہ ہوتا تھا. ان طریقوں کو ریوائیو کریں ہم اور قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید ربیع قلوبنا ہے. انسان کے اللہ نے دل کی بہار بنایا ہے قرآن مجید کو. اور حافظ تو اتنا خوش قسمت ہے جس کو اللہ اتنا پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. لک ایٹ می انڈر دی obligation کہ مجھے بھول نہ جائے, I have to recite a lot. How lucky I am. اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو ہمارے لیے آسان کر دے.